اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 23۔ اور سورہ کے اندر ایک مرکزی دعویٰ وہ تو توحید کا ہے، اس کے علاوہ دو اور تھے کہ ایک کہ مسلمانوں اگر تم نے ایمان لایا تو آزمائشیں اور کبھی مشکلات اور مصائب آ سکتی ہیں، ثابت قدم رہنا۔ اور دوسرا دعویٰ تھا کہ یہ جو کفار ہے، فساق اور فجار ہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں ہے، تو یہ مت سمجھے کہ ان پر گرفت نہیں ہوگی، ایک دن ضرور گرفت ہوگی اور پکڑے جائیں گے۔ والذین کفروا، یہاں سے پہلے ہی جو دعویٰ تھا سورت کا مضمون تھا کہ پریشانی آئے گی لیکن کامیابی آپ صبر کریں گے تو آپ ہی کو ملے گی، اسی سے متعلق ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، یعنی قیامت کے دن کا، اولئک یہ لوگ یئسو مایوس ہوں گے، محروم ہو جائیں گے، من رحمتی میری رحمت سے۔ ایک دن آئے گا یہ سارے محروم ہو جائیں گے۔ اور وہ اولائے کا، اور پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایک تو مایوسی ہے، وہ اولائے کا، اور یہ لوگ لہم ان کے لیے عذاب ہوگا علیم، دردناک شدید۔ فما کانا جواب قومی، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کی بات رکھی، فما کانا پس نہیں تھا جواب قومی اس کی قوم کا جواب، الا مگر یہ کہ ان قالو انہوں نے کہا، اقتلو قتل کرو ہو اس کو، او حرقو یا جلا دو اس کو، یعنی پہلا یہ کہ قتل کر دو اس کو، کہا نہیں نہیں نہیں، اس کو تو سخت سزا دینی چاہیے، حرقو جلا دو اس کو۔ فانجاہ اللہ، پس نجات دی اللہ نے ان کو من النار آگ سے۔ ان فی ذالک، بے شک اس بیان میں، لآیات البتہ نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے۔ وقال اور کہا، انما بے شک، اتخذتم تم نے گھڑ لیا ہے یا بنا لیا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثان بتوں کو، الہن معبود، وجہ مودت بینکم کہ تاکہ محبت کا ذریعہ ہو، آپس میں ہمدردی کا ذریعہ ہو، بینکم تمہارے درمیان، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ثم پھر، یوم القیامت، یہ ثم تبعید کے لیے کہ دنیا میں تو آپ کہہ دیں گے یار یہ ہم ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک ہی ماننے والے ہیں، ثم پھر یوم القیامت قیامت کے دن، یکفر بعضکم انکار کریں گے تمہارے بعض، ببعض دوسرے بعض سے، ویلعن اور لعنت کریں گے بعضکم تمہارے بعض، بعضا دوسرے بعض سے، ومأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، وما لکم من ناصرین اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔ فآمن لہو لوط، فآمن پس ایمان لائے لہو اس ابراہیم علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام، وقال اور انہوں نے کہا، انی بے شک مہاجر میں ہجرت کرنے لگا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر، الی ربی اپنے رب کی طرح، انہو بے شک وہ میرا اللہ، ہوا وہ، العزیز زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے، وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے، لہو اس کو، یہ متعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اس کو اسحاق کا، اسحاق کے ساتھ، وہ یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا، فی ذریتہ اس کی اولاد میں، النبوت نبوت کو، والکتاب یعنی انبیاء بھی آئے رسل بھی آئے، انبیاء اور رسل کتاب جن کو دی، واتینا اور ہم نے دیا ہو اس کو، اجرہ اس کا بدلہ، فی دنیا دنیا میں، یعنی دنیا میں اس کو بدلہ دیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرت آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے۔ وَلُوطًا اب یہ جو رکوع کے بعد ابھی لوط علیہ السلام کا اب دوبارہ پھر اس کا آ گیا، وَلُوطًا اور حضرت لوط علیہ السلام، اذ قال جب اس نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، انکم بے شک، لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ البتہ تم آتے ہو یا تم کرتے ہو، فوش چیز، بری چیز، ما سبقا نہیں اس سے پہلے کیا، تم سے، بیا اس کام کو، من احد کسی نے بھی، من العالمین جہان والا کوئی سبقت نہیں لے کے گیا، تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، انکم کیا تم، اتاتون الرجال تم آتے ہو برے کام کے لیے مردوں کے ساتھ، وتقطعون السبیل
اور تم کاٹتے ہو راستے کو، وتأتونا اور تم آتے ہو یا کرتے ہو فی نادی اپنی مجلسوں میں، فی نادی کم اپنی مجلسوں میں، المنکر بری بات برے کام، فما کان جواب قومی پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا مگر ان قالو اتنی جرت کر دی کہا کہ قالو یہ کہنے لگے ائتے لیا نہ ہمارے لیے بے عذاب اللہ اللہ کا عذاب ان کنتا اگر تم من الصادقین سچے ہو۔ قال لوط علیہ السلام جب آخری حد ہو گئی کہا رب مرب انصر مدد فرما نی میری علی القوم المفسدین فاسد قوم پر۔ جی ایک مرتبہ پھر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ۔ حضرت واقعہ چل رہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان پہ مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ثابت قدم رہے، صبر کیا، کامیابی انہی کے قدم چومے گی اس کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی میں سے گزر رہا ہے، اور ان کے مخالفین کا کہا کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، کہ جو اللہ کی آیات کا، کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں، ولقائی اور وجہ کیا ہے، اور آخرت کا کرتے ہیں، وہ حساب کتاب پر نہیں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ اولئک یئسوا من رحمتی، لیکن جب وہ دن آئے گا اس دن یہ رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اس دن ان کا کوئی ایسا نہیں گا۔ اور کیا ہوگا اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اس دن۔ فما کانا جواب قومی، حضرت ہوا کیا، واقعہ کیا ہے؟ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ان کو، کہا چھوڑ دو ان بتوں کو، اس رب کے در پہ آ جاؤ، وہ ایک ہی ہے، سب کچھ دینے والا بھی ہے، داتا بھی ہے، رزاق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، سب کچھ وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے معبودوں کو اور ان کی بڑی تحقیر کر رکھا تھا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا اس کو سجدان قالو، تو سب جمع ہوئے، تکا اقتلو قتل کر دو اس کو، او حرکو بندے کا نہیں 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 قتل کرنا یہ کوئی اتنا بڑا نہیں، اس کو زندہ جلا دو، سخت عذاب، زندہ جلا دو، حرکو۔ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بھی شریک تھے۔ فانجا، اللہ پاک نے کہا نا کہ دیکھیں مسائب پریشانیاں آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے، کامیابی آپ کی ہوگی۔ فانجا آگ میں ڈال دیا، آگے واقعہ ہے دوسری جگہ میں آ جائے گا، انہوں نے بڑی جلائی، دوسرا ابراہیم کو پھینکا اتنی تیز کہ قریب بھی نہیں جا سکتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ فانجا، اللہ نے ان کو بچا لیا، من النار آگ سے۔ ان فی ذالک، اور اس بات میں کہ دیکھو اسباب کفر، سب طاقت، بادشاہت، ریاست ایک طرف آ گئی، ابراہیم علیہ السلام سچ پر، حق پر ڈٹ کے آ گئے، کوئی سبب کوئی وسائل نہیں، لیکن کامیابی یہی ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں لقوم، اپنی مائک آف کر دیجئے گا، لآیات نشانیاں لقوم، لیکن کس کے لیے؟ یؤمنون، جن کو اللہ پر ایمان ہو، جن کو اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے یہ نشانی ہی نہیں ہے، وہ اس کو سمجھیں گے ہی نہیں۔ وقال، کہا ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم، بے شک تم نے بنایا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا اوثان بتوں کو، مودۃ بینکم، محبت کا ذریعہ اپنے درمیان دنیا کی زندگی میں، والد نے بیٹے کی طرفداری چھوڑ دی اور ان کے ساتھ ہو گیا تاکہ آپس میں ایک مودت ہے، بھائی ہم ایک قوم ہے، ایک ہے ہمارا مذہب، ایک ایک مسلک ایک ہے، اور یہی کام آج ہمارے حکمران بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی مودتن بینکم فی الحیات دنیا، ووٹ لینے کے لیے کبھی وہ ادھر ان کے تہوار میں چلے جائیں گے، جانا منع نہیں ہے، دعوت دینے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جس نیت سے جاتے ہیں یہ غلط، یہ کیا جاتے ہیں؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، انہوں کہتے ہیں بھائی ہم بڑے مصلحت پسند ہیں، ہم وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے ورڈ کہ یعنی ہم ہر مذہب کے ساتھ چلتے ہیں، نہیں، اقلیت کو حقوق دو لیکن ان کے مذہب کی پیروی مت کرو، اتنا بھی مت گر جاؤ۔ ثم پھر یوم القیامت، قیامت کے دن، یکفر بعضکم، کیا کریں گے؟ آج تو کہہ رہے ہیں نا کہ یار بس ہم ایک ہی ہیں،
एक ही कैटेगरी हमारी। और कहते हैं उनके पास आते जाते हुए, यकफुरु बादुकुम बिबादिन, उस इनकार करेंगे, नहीं हम तो इनका इनका नहीं मानते, इनको नहीं जानते, बस वयलअनु बादुकुम, लेकिन क्योंकि एक दूसरे की वजह से गुमराह हो गए, अब जब जहन्नम का अजाब देखेंगे, वयलअनु बादुकुम बादा, फिर एक दूसरे में, ये डिटेल से आगे आएगा कि फिर एक दूसरे में लान तान करेंगे कि तुम्हारी वजह से आज हम इधर गए, तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए। कहा उस दिन ये फायदा नहीं होगा, वमा वाकुमुन्नार, तुम्हारा ठिकाना आग होगा, वमा लकुम मिन नासिरीन। कुरान डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं इनको कि ये तुम उस दिन तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। और हम सब किस लिए फ़आमना लहू लहू, अजय इब्राहिम साहब ने इतनी दावत दी तो किसी ने ईमान भी लाया। कहा फ़आमना, बस ईमान लाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी जो है हज़रत इब्राहिम साहब की वाइफ, दो बंदे निकले, फ़आमना, बस ईमान लाए लहू उस पर, लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम, बाज ने कहा ये उनके भांजे थे, अक्सर ने कहा ये उनके भतीजे थे, उनके बड़े भाई के बेटे थे, तो भतीजा थे, उन्होंने ईमान लाया। वकाला, उसने कहा इन्नी मुहाजिर इला रब्बी, क्योंकि इब्राहिम साहब ने इरादा कर लिया था जब उनको आग में डाला उधर से निकले खैर आफियत के साथ, तो इस इलाके को छोड़ दिया। तो साथ लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी मुहाजिर इला रब्बी, मैं भी हिजरत करके अपने चाचा के साथ, या अगर बाद ने कहा भांजे थे तो मामू के साथ हिजरत कर रहा हूं अपने रब के साथ। इन्नहु, बेशक वो, हुवल अजीजुल हकीम, वो गालिब और हिकमत वाला है। वो हबना लहू इसहाक, अब यहाँ से कह दिया ना अल्लाह ने कि सबर करोगे, मसाए परेशानी आएंगे, डटे रहना, जजा फजा नहीं करना, मुड़ नहीं जाना, तो मैं आपको अता करूंगा। अजय बिन हम डटे रहे, का वहबना लहू इसहाक, हमने उनको इसहाक दिया, वो भी नबी, व याकूब, और वो भी नबी, व जाइलना, और बना दिया फी जुर्रियती ही, उनकी औलाद में नबूवत वल किताब, ठहरा दिया, फिर पीछे लगातार उनकी औलाद में नबूवत भी और किताब रसूल भी उसी में से आते रहे। ये अल्लाह पाक ने दिया। वह आतईनाहु, और हमने दिया उनको अजर, उनका बदला फिर दुनिया में दिया, उनकी औलाद में दीन को जारी कर दिया, क्यादत और स्यादत उनको दे दी। वइन्नहु, और बेशक वो फिल आखिरत, आखिरत में लमिनस सालिहीन, नेक लोगों में से। वलूतन, दूसरा वाक्य आ गया ना लूत अलैहिस्सलाम, इद काला, जब उसने कहा लिकौमी ही, अपनी कौम को, इन्नकुम, बेशक तुम, लतातून अल्फाहिशा, अलबत्ता तुम आते हो बुरे काम को, मा सबकुम, और वो ऐसा बुरा काम है कि नहीं सबकत लेके तुमसे बिहा इस काम में, मिना हदिन, कोई भी मिनल आलमीन, जहान वालों में से, कि तुमसे पहले ये गलत काम किसी ने नहीं किया। इन्नकुम, क्या तुम लतातून रिजाला, इनके अंदर सबसे बड़ी बुराई जो थी कि मर्दों के साथ गलत काम बदफेली थी। वतक़तऊन सबील, और रास्ता काटते, दो मतलब, रास्ते में घात लगा कर बैठते और डकैतियां करते। तक़तऊन सबील, रास्ता काटना, डकैतियां लगाना, घात लगाकर रास्ते में छुप कर बैठ जाना, जैसे आजकल रास्तों में जगह जगह खड़े होते हैं ये। वतक़तऊन सबील, और रास्ता काटते। दूसरा मतलब इसका बाद ने ये बताया कि इसका मतलब ये है कि रास्ते में बैठ के लोगों को ये महफूज जाने नहीं देते। वतातून, और तुम आते हो फी नादीकुम, अपनी मजलिस में, अल मुनकर, बुरे काम। इससे क्या मुराद है कि ये मजलिसों में उल्टे सीधे काम करते थे। बाद ने कहा इससे मुराद है कि ये मजलिसों में बैठकर, यानी ये आवाजें निकालते, पाद वाद लगाते, जो यानी खबीस किस्म की हरकतें हैं, वो मजलिस में बैठ करते। वमा काना जवाब कौमी ही, लेकिन इनको भी जब दावत दी तो इनका जवाब, कौम की जवाब नहीं दिया, इल्ला मगर इतना भी आदम, कहते अच्छा जिस अजाब से डराते हो ले आओ, अलियाद बिल्लाह, अल्लाह पाक माफ फरमाए, इन कुंत मिन सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बड़े खबीस किस्म के लोग थे। कौल का रब, ए मेरे रब, अजर लूता जब दावत देते देते थक गए, अर के काल आया, ए मेरे अल्लाह, रब्बी, ए मेरे, उनसुरनी, मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफसिदीन, इस फासिद कौम पर, बड़ी बेशरम और फसाद करने वाली है। अगले रुकू में इंशाल्लाह ये आगे ये लूत अलैहिस्सलाम का ही वाक़ा चलेगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।